رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عروج قرآن سے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد عاطف الیاس، اور یہ پروگرام پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن پیغام قرآن کا ایک حصہ ہے جو کہ رمضان المبارک میں اس سال چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعے عروج عطا فرمائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسی کی وجہ سے رسوا بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں عروج عطا فرمائے، کہ یہی ہمارا سوال ہے اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری آرزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے لیے ہم عمل بھی کریں اور آگے بڑھیں۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، آنے والی رات آخری عشرہ کا حصہ ہوگی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ساری رات عبادت میں صرف کرتے تھے۔ تو یہ وقت ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا، اور یہ وقت ہے صدقہ خیرات کا، اور یہ وقت ہے بھلے کام کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ وہ رات کو طویل قیام کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، یعنی وہ پھولنے لگتے کھڑے ہو کے، اور ایڑیاں جو ہیں وہ پھولنے لگتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے گریہ زاری کر کے، قیام پڑھ کے اور عبادت میں محنت کر کے کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو دیکھیے ہم بھی دائیں بائیں سے ہر طرف سے اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی نعمت سے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں لگتی جو دوسری نعمت سے کم تر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم ترین نعمتوں میں اسلام عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ جڑنے کا وقت بھی ہے اور اپنے اوقات کو ان کے ذریعے معمور کرنے کا بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تجوید قرآن کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا تاثیر قرآن، اور تیسرا تفہیم قرآن کا۔ تجوید قرآن میں ہم تلاوت پڑھنا اور تلاوت کرنا سکھاتے ہیں اور غلطیاں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں اور قاری صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی لائیو کالز بھی لیتے ہیں، اور آپ اگر ہمیں قرآن سنانا چاہیں تو ہم آپ کا قرآن بھی سنتے ہیں، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ویسے قرآن کریم تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کو تلاوت کرنا چاہیے۔ ناظرین، پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی گزشتہ 15 برس سے 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے، یہ ایسا کام ہے جو انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل کرے گا۔ تو دیکھیے پیغام ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام، یہ بات، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ رہی ہیں۔ تو آئیے آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان جیسے اس نے سنا ہو ویسے ہی وہ آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ عین ممکن ہے کہ سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہو، سمجھ زیادہ رکھتا ہو۔ تو آئیے اس پروگرام کا اور اس مشن کا حصہ بنیے، پیغام کلب کی ممبرشپ حاصل کیجئے، ہمیں کال کیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیا طریقہ ہے ممبرشپ حاصل کرنے کا۔ آپ ماہانہ بنیاد پر، سالانہ بنیاد پر مختلف پیکیجز ہیں جس کے ذریعے آپ مختلف لیولز کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لائیو نمبر پر، ہیلپ لائن پر کال کیجیے گا، آپ کو فوراً بتا دیا جائے گا کہ آپ کیسے ہمارا حصہ بن سکتے ہیں اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں آ چکے ہیں، کئی بار آ چکے ہیں، آپ ان کو دیکھ چکے ہیں، جانی پہچانی شخصیت بنتے جا رہے ہیں آپ کے، اور ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا بڑا احسان. طبیعت ٹھیک ہے آج؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو, آباد رہیں. آمین. ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور وقت آتا ہے اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے کا, تجوید کے سیگمنٹ کو. تو ہم نے سورۃ العلق مکمل کر لی ہے اور آج ہم نے سورہ التین شروع کرنا ہے. تو سب سے پہلے جیسے ہم قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں اس سورت کو سنا کرتے ہیں, اسی طرح ہم ان سے درخواست کرتے ہیں قاری صاحب شروع کیجئے, بسم اللہ, تلاوت کیجئے گا سورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان اللہ. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ, جزاک اللہ خیر قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید نکھار عطا فرمائے. بہت خوب آپ نے تلاوت کی ہے اور ہمیں محظوظ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تلاوت آپ کے نامہ اعمال میں بھی موجود ہو اور ہم سب کو بھی اس کے ذریعے فائدہ پہنچے. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور آپ لوگ بھی موجود ہیں. چلیے کہلوانے کی طرف چلتے ہیں. قاری صاحب ایک ایک آیت کر کے لفظ کہلوائیں گے, اس میں جو غلطیاں آنے والی ہوں گی نشاندہی کریں گے کہ یہ لفظ اس طرح پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں. قاری صاحب بسم اللہ کرتے ہیں, شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمزہ اور عین میں فرق رکھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين واو میں ہون گول کرنا ہے اور تا کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور را کو بریک پڑھنا ہے. وطور سینین وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 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 ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 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 فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير أجر غير ممنون أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے. أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. اسٹوڈنٹس عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود. عثمان بیٹا آپ شروع کیجیے. پہلی آیت پڑھیں گے اور پھر اس کی اصلاح کر کے پھر دوسری آیت باری کے بعد پڑھیں گے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطو نہیں کہنا، یعنی کہ ہونٹوں کو گول کر کے طا نہیں پڑھنی. اسی طرح روجیم بھی نہیں کہنا، را کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو کھول لیتے ہیں، منہ کو بھی کھول کے کلیئر کر کے پڑھتے ہیں. شیطان الرجیم. را دوبارہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی را بھی باقی ہے، را کو واضح کریں، منہ کھول کے پڑھیں. را کو الرجيم الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی نیکسٹ پڑھیے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. را کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پہلی آیت کی تلاوت کیجیے. والتين والزيتون والزيتون والزيتون
والتین والزیتون الزیتون والتین والزیتون. واؤ بھی ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں مکمل، ہونٹوں کو پورا مکمل کر کے نرمی کے ساتھ. والتینی نہیں، ہونٹ کو اندر نہیں لے کے جائیں، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، قاری صاحب جیسے وا یوں. والتین شاباش. والزیتون. زا کی آواز رہے گی بیٹا، اس کو زا پڑھنا ہے، جیسے ہم اردو میں ذرا کہتے ہیں یا زیبرا انگلش میں کسی اس کو کہتے ہیں، تو اس طرح آپ نے یہ والی آواز نکالنی ہے. والزیتون. والتین والزیتون. الزیتون الزیتون. والتین والزیتون. اب یہ آپ دیکھیے، زبان کو آپ نے دانتوں سے باہر نہیں نکالنا، پیچھے لے جائیں زبان کو، دانتوں کو بند کر لیں، دونوں دانتوں کو اوپر نیچے بالکل آمنے سامنے بند کر کے زبان کو پیچھے بالکل ان کے لگائیے گا. جی والتین والزیتون. شاباش، بہتری آ گئی ہے. اور ذرا اس کو بہتر کریں، کلیئر کریں زا کو. والتین والزیتون. والزی، یہ دیکھو یہ اوپر والے دانت ہیں، یہ زبان کی یہ کنارہ، یہ والا حصہ تھوڑا سا یہاں کی دانت کے ساتھ ہے نا ایسے ٹچ کرنا ہے اس کو، جیسے کسی چیز کو رگڑتے ہیں نا اس طرح اس کو رگڑنا ہے. والتین والزیتون والزیتون والتین والزیتون. والزیتون الزیتون. والزیتون. چلے آگے بڑھتے ہیں. جی نام بیٹا آپ پڑھیے اس آیت کو. والتین والزیتون. ہاں تون نہیں ہوتا، یہ تون ہے تا کے ساتھ. جی تون کہتے ہیں نا تمہارا تون بہت خراب. والتین والزیتون والتین والزیتون. 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 ہاں، اب یہ تا میں نا تو کی اسمیل آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، تو نہیں تا. والزیتون. جی والزیتون. اور ناک میں نہیں پڑھنا اس غنے اس مد کو نا، زیتون نہیں، زیتون. والزیتون. ناک سے آواز نکالیں، منہ میں لے کے آئیں. والتین والزیتون. والتین والزیتون، یہ نہیں پڑھنا ہے. والتین والزیتون. والتین والزیتون. خراب ہو گیا، تا ٹھیک نہیں ہوا آپ کا. تا کو باریک کریں. والتین والزیتون. التون. والتین والزیتون. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. علی جی والتین والزیتون. شاباش. جی عثمان آپ کی باری دوبارہ سے آ گئی. نیکسٹ آیت پڑھیں گے ہم. وطور سینین. وطور سینین. سین کی آواز کلیئر کیجئے. جی سینین. وطور سینین. آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، دونوں دانتوں کو بند کر لیں اور زبان ان کے پیچھے رکھیں تھوڑے فاصلے پر، سی ٹی کی آواز نکلے گی. جی وطور سینین. وطور سینین. زبان کو تھوڑا اور پیچھے کر لیں اور دانتوں کو بند کر لیں آمنے سامنے کر کے. وطور سینین. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. وطور سینین. آپ زبان کو دانتوں کے ساتھ لا رہے ہیں یا تھوڑی باہر بھی نکال رہے ہیں؟ زبان کو دانتوں سے اندر رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں لے کے آنا، دانتوں کے ساتھ نہیں لگانا، ان کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہے. وطور سینین، جیسے قاری صاحب نے ابھی پڑھ کے بھی بتایا ہے. وطور سینین. وطور سینین. سینین سینین. اس. وطور سینین. جی آگے بڑھتے ہیں. نام بیٹا آپ پڑھیے. وطور سینین. آپ بھی سین واضح نہیں کر رہے. ایک غلطی ایک بچے کی آئی تو دوسرے بچے کو خود بخود اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی وطور. با نہیں، وا. وطور سینین. وطور سینین. جی وطور سینین. شاباش. جی علی وطور سینین. ماشاء اللہ. جی عثمان آپ پڑھیں. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين.
وهذا البلد بلد الأمين الأمين وهذا البلد بلا قاری صاحب وضاحت بھی کیا کریں کہ کیا غلطی ہے تاکہ اصلاح کر سکیں. با اور دال میں جو ہے وہ غلطی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وهذا البلد الأمين جی بیٹا آپ پڑھیں انعام. وهذا البلد زا نہیں، زا کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ تو ذال ہے. وهذا البلد الأمين شاباش. جی علی. وهذا البلد ناک میں آواز دے آ رہی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ نہیں پڑھنا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وهذا البلد الأمين وَهَذَا اس کے اوپر زبر جو ہے نا پڑھنا ہے اس کو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وهذا البلد الأمين جی شاباش. جی عثمان بیٹا. لقد یہ قاف کو اتنا زور سے نہیں نکالتے اور اس کو گلے سے نہیں نکالتے. قاف جو ہے زبان کے آخری حصے سے جو گلے کے پاس ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے. زیادہ پیچھے لے کے جائیں گے تو زیادہ خراب ہو جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. قاف ادا ہوگا. قاف جی. لقد لقد خلقنا یہ دیکھو. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد نرمی کے ساتھ ادا کریں قاف کو. بہت پیار سے. لقد خلقنا الإنسان في إنسان لقد خلقنا الإنسان في انسان. سین کی وہی غلطی ہے جو پچھلی آیت میں بھی، اس سے پچھلی آیت میں بھی آئی تھی کہ آپ نے سین کو دونوں سامنے والے دانتوں کو آپس میں ملا کے زبان کو کافی پیچھے رکھ کے اس سے تو پھر سین کی آواز نکلتی ہے ہوا کے زور سے. جی. لقد خلقنا الإنسان في انسان. لقد ادھر سنو ذرا. جی قاری صاحب کی بات سنیے. ادھر میری طرف دیکھ لو، کوئی بات نہیں. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی آگے بڑھتے ہیں. انعام بیٹا آپ پڑھیے اسی آیت کو. لقد خلقنا الإنسان لام موٹا ہو گیا اس کے ساتھ، قاف کے ساتھ لام کو بریک پڑھنا ہے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حمزہ کو ظاہر کریں. فی احسنی. حمزہ اور حا میں فرق رکھیں. جی. في أحسن تقويم. أحسن تقويم. جی واو کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیے بیٹا. تقویم. جی علی بیٹا آپ پڑھیں. لقد خلقنا صحیح طرح لقد دوبارہ پڑھیے. جی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آپ کا قاف اور عثمان کا قاف کافی ملتا جلتا ہے جبکہ انعام کا قاف درست ہے. تو آپ دونوں ذرا دھیان سے سنا کریں کہ انعام صاحب کیسے قاف کی ادائیگی کرتے ہیں. آپ اس طرح کی قاف کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. اور قاری صاحب تو ہمارے پاس ہیں ہی، تو قاف کی ادائیگی کرتے وقت اس کو موٹا تو کرنا ہے لیکن اس کو اپنے مخرج سے ہلانا نہیں ہے. جہاں سے وہ نکلتا ہے وہیں سے. اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جہاں کوا ہے نا اوپر گلے میں، زبان کے آخری حصے کو اس سے تھوڑا آگے لگائیں گے تو وہاں سے قاف نکلے گا. قاف. جی پڑھیے بیٹا. لقد خلق 3 مرتبہ یہاں قاف آیا.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد یہ ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے خلا ہیں، کریں جی. بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے جی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یہ دوسرا تقویم والا قاف بھی پہلے جیسا کریں، جی. تقویم. واؤ کو گول کر کے پڑھتے ہیں اور دوبارہ پڑھیں گے پوری آیت. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واؤ کو ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھیے. أحسن تقويم. تقویم، نرمی سے، تقويم. نرمی سے، تقویم. تقويم. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھ کے بتائیے گا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شاباش. صرف واؤ کی غلطی رہ گئی ہے بیٹا. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. عثمان بیٹا پڑھیں. ثم رددناه ثم را کو موٹا پڑھنا ہے. ثم رددناه اسفل سافلين. ثم رددناه ردد ثم رددناه ثم رددناه اسفل سافلين. ثم رددناه. ردد را کو موٹا کرنا را ہے. کو پر پڑھنا ہے. را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں اس کو. جی بیٹا. ثم رددناه. ردد ثم رددناه. آپ پتہ بیٹا تھوڑا سا سمجھ لیں آپ بات کو. را جو ہے ایک تو منہ کھول کے را کو پڑھتے ہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرتے. اس کو پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے زبان کو، پیچھے والا حصہ زبان کا اوپر کر لیتے ہیں تو را بن جاتا ہے. را را را، ٹھیک ہے. یوں پڑھیے. ثم رددناه شاباش، را تو درست ہو گئی. اسفل اسفل اسفل. یہ سین جو ہے نا، سین میں ہوا کا پریشر پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ زا میں نہیں ہوتا. جی. دانتوں کو بند کرنا ہے، زبان کو دانتوں کے ساتھ پیچھے سے لگانا ہے تاکہ اس کے پریشر بنے اور سین میں سیٹی پیدا ہو. اسفل زبان پیچھے لے جائیں، زبان اور پیچھے لے جائیں. جیسے ہم کہتے جی ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہو گیا قاری صاحب. کچھ بہتر ہوا ہے لیکن ابھی آپ کو زبان پیچھے کرنے کی اور بھی ضرورت ہے. دوبارہ کریں. ثم رددناه أسفل سافلين. چلیں آگے بڑھتے ہیں. انعام بیٹا آپ پڑھیں. ثم رددناه. ثم ردد را کو موٹا پڑھیں آپ. ثم رددناه أسفل اسفل. سافلين. آپ کی سین میں بھی خرابی ہے، سین کو ٹھیک کریں بیٹا. ثم رددناه اسفل سافلين. ثم رددناه. ثم ردد ثم رددناه أسفل سافلين. اسفلا کی حمزہ واضح کریں. اسفلا. أسفل سافلين. جی آگے بڑھتے ہیں. علی بیٹا پڑھیں. ثم رددناه أسفل سافلين. شاباش، آپ کی آیت تو بالکل درست ہے. جی عثمان آپ پڑھیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. دوبارہ پڑھیں گے. اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کیجیے. قاری صاحب فرمائیے گا. الا الذین آمنوا کو لمبا نہیں کرنا، آمنوا کو لمبا نہیں کرنا، ایک الف کے برابر پڑھنا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
کر کے واو ادا کریں. جی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فونی زبان کو پیچھے لے جائیں, دانتوں کو بند کر کے, اسی طرح جیسے سین نکلتی ہے بالکل ویسے صاد نکالتے ہیں. وعملوا الصالحات. جی إلا الذين آمنوا. آمنو حمزہ پڑھنا ہے, اس کو عین نہیں پڑھنا. الا الذین إلا الذين الا الذین إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات صالحات صالحات فلهم فلهم أجر أجر غير ممنون. أجر غير ممنون. ممنون. جی پوری آیت کو دوبارہ پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. رائے رہ گئی اینڈ پہ. اجر غیر, دونوں کو موٹا کریں. أجر غير أجر ممنون. غين زبر يا غير غير ممنون. جی انعام بیٹا آپ پڑھیے. إلا الذين الذين نہیں پڑھنا, الا الذين یعنی حروف کے اوپر زور دے کے پراپرلی پڑھیں. الا لام جبر لام زبر لام لل الا إلا الذين الا الذين نہیں پڑھنا, الا الذين لام زبر لام لل الا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, تھوڑی سی تیزی سے پڑھا ہے آپ نے, ذرا ٹھہر کے دوبارہ پڑھیے گا. وعملوا إلا الذين الا الذين سے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اجر یہاں پہ اظہار ہے, اجر غیر ممنون. أجر غير ممنون. جی بیٹا علی آپ پڑھیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم نہیں پڑھنا, فلهم أجر غير ممنون. بس بیٹا صاد کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہ کیا کریں. وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. جی عثمان صاحب آپ کی باری دوبارہ آ گئی. فما يكذبك بعد بالدين. بعد بالدين. ایک مرتبہ پھر پڑھیے بیٹا. فما يكذبك بعد بالدين. دال کو بھی درست کریں. بعد بالدين. دال کو بھی درست کرنا ہے. یکذبوکا میں دوبارہ پڑھیے. فما يكذبك بعد. دال کی ادائیگی یوں ہوتی ہے, زبان باہر نکال کے, جیسے آپ دوسرے حروف کی کر رہے ہیں, جہاں پہ نہیں نکالنی چاہیے زبان وہاں نکالتے ہیں, لیکن یہاں نکالنا چاہیے یہاں نہیں نکال رہے. زبان کی نوک اوپر والے اور نیچے والے دو دانتوں کے درمیان زبان کو لگائیں گے, دال نرمی ادا سے. ہوگی. جی بسم اللہ. فما يكذبك بعد. نرمی کریں. فما يكذبك بعد. ابھی بھی نہیں, زبان کی نوک لگانا ہے. فما يكذبك بعد بالدين. جی بیٹا انعام آپ پڑھیں. فما يكذبك بعد بالدين. عین کو ہلائیں نہ اور ذال کو درست پڑھیں.
فما يكذبك بعد فما بوکا نہیں، فما یکذبک، یکذبک، فما يكذبك بعد بالدين بعد نہیں، باع یعنی عین پہ قلقلہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا، بعد، بعد شاباش، پھر سے بالدين پڑھیں، فما يكذبك بعد بالدين اور زال کے اوپر بھی ٹھہراؤ پیدا کریں، اس کو واضح کریں، یکذبک، فما يكذبك بعد بالدين آگے بڑھے قاری صاحب، جی علی، فما يكذبك بعد بالدين آپ بھی عین کو ہلا رہے ہیں بیٹا، بعد فما یکذبک بعد بالدین، جی، فما يكذبك یکذبک، یکذبک فما يكذبك بعد بالدين بعد بالدین، عین کو نہ ہلائیں، بعد، جی دوبارہ، بعد بالدين پوری آیت دوبارہ، فما يكذبك بعد بالدين جی بیٹا عثمان، أليس الله بأحكم الحاكمين، ادھر دیکھو، أليس الله، أليس الله، أليس الله سین کی آواز کو واضح کریں، الیسا، جیسے پہلے آپ کو أليس بتایا، الله، أليس الله أليس أليس الله، الله فالله الله فالله بأحكم بأحكم الحاكمين، الحاكمين جی دوبارہ پڑھیے گا، أليس الله بأحكم الحاكمين یہ کاف ہے، قوف نہیں ہے، حاکمین، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله أليس الله، أليس الله أليس الله، أليس الله اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلی زبر ہو، پیش ہو، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين چلیے آگے بڑھتے ہیں، نام بیٹا، أليس الله بأحكم الحاكمين میں نہیں، می زیر ہے نا، تو اس کو مجہول نہ کریں، میں نہ کہیں بلکہ می، أليس الله بأحكم الحاكمين شاباش، جی علی بیٹا، أليس الله بأحكم الحاكمين نہیں پڑھنا، بأحكم بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين شاباش، لیجیے مکمل ہوا، آہستہ آہستہ غلطیاں درست ہوتی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی لمبی چوڑی غلطیاں نہیں ہیں، لحن جلی کوئی نہیں ہے، لحن خفی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یعنی جن کی اصلاح ممکن ہے اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس ہمت رکھنی ہے آپ لوگوں نے اور درست کرتے رہنا ہے، اور جو جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں، بعد میں پریکٹس کیا کریں بار بار، اور جب آپ کی درست ہو جائے تو نیکسٹ ڈے جب آئیں تو آپ کی پچھلی غلطیاں درست ہو جائیں، یعنی کہ سین ہے، صاد ہے، ذال ہے، ذا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مرتبہ اگر درست ہوں گی تو سارے قرآن میں درست ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت میں یا ہر صورت میں آپ کو نئے سرے سے درست کرنا پڑیں گی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی مرتبہ درست ہونا ہے اور سارے قرآن میں درست ہو جانا ہے۔ نیکسٹ ٹائم جہاں بھی ذال آئے گی، جہاں بھی زین آئے گی، آپ اس کو درست ہی پڑھیں گے کیونکہ آپ کو اس کا صحیح طریقہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو بس ہمت سے کام لیں ناظرین، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنے سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے تلاوت کے اندر، اور نکھار آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب کسی غلطی کا آپ کا احساس ہو تو اس کو فوراً سے ٹھیک کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ میں اگر اس غلطی کو اب ٹھیک کر لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری زندگی کے لیے یہ غلطی مستقل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی غلطیاں درست کیجئے، اور
قرآن کریم کو ویسے پڑھنے کی کوشش کیجئے جیسے یہ نازل ہوا تھا، اور جیسے اس کا حق تلاوت ہے ویسے اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کیجئے. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پھر سے حاضر ہو گئے ہیں آپ کے سامنے، اور تجوید قرآن کا سیگمنٹ یہ ہمارا جاری ہے، اور ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، اور اس پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نامور قراء شامل رہتے ہیں اور آپ کی تلاوت سنتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اس نمبر پر جو ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، اور جیسے ہی آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو بتائیے گا کہ ہم فلاں صورت سنانا چاہتے ہیں. آپ کی تلاوت بھی سنی جائے گی، اصلاح بھی کرائی جائے گی. بہترین موقع ہے اپنی تلاوت کی اصلاح کرانے کا. آپ بتائیے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلاں لفظ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے اور فلاں آیت کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے. پڑھ کے سنائیے گا. شرم و حیا کے مارے ہمیشہ ساری زندگی غلطی پر قائم نہ رہیے گا. ایک مرتبہ اصلاح کرا لیں، ساری زندگی کے لیے اصلاح ہو جائے گی. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے صورت الشرح اب پڑھنا ہے. اس سے پہلے صورت الناس سے لے کے صورت 3 تک پڑھ چکے ہیں. تو بسم اللہ کیجئے، تلاوت کیجئے صورت الشرح کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ اکبر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. کھلوائیے قاری صاحب بچوں کو. جی بسم اللہ. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لك صدرك لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك. اس کو لمبا نہیں کرنا، کا وزرك یہ نہیں پڑھنا. ووضعنا عنك وزرك
ووضعنا عنك وزرك 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 الذي أنقض ظهرك الذي انقض ظهرك انقض پہلی ضاد ہے دوسرا ظا ہے الذي أنقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت قلقل نہیں کرنا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب جزاک اللہ خیر. ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. عثمان بیٹا آپ شروع کریں, پہلی آیت پڑھے ڈائریکٹ. ألم نشرح لك صدرك علم پہ غنہ نہیں ہے, علم کو ظاہر کر کے پڑھنا. علم نشرح ألم نشرح لك صدرك لك صدرك لك صدرك صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. صدرك زبان کو جیسے ہم نے بتایا تھا نا, دونوں دانتوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے زبان پیچھے کر کے پیچھے سے زبان کو اٹھائیں گے. صا پڑھیں. ألم نشرح لك صدرك شاباش, کافی بہتری آ گئی ہے. تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا حرف انشاءاللہ. دوبارہ پڑھیں. ألم نشرح لك ٹھہر کے. علم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك صاد کو موٹا کیجیے صدرك اور را بھی موٹا ہے. صادرک. ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك 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 جی انعام بیٹا آپ پڑھیے. ألم نشرح لك صدرك دوبارہ پڑھیے. ایک مرتبہ ذرا ٹھہر کے, ٹھہراؤ پیدا کریں, تیزی سے نہ پڑھیں. ألم نشرح لك صدرك جی ٹھیک ہے. علی بیٹا آپ پڑھیں. ألم نشرح لك صدرك علم نہیں پڑھنے. علم نشرح علم ألم نشرح لك حمزہ زبر آ لام زبر میم لم علم ألم علم نہیں ہوتا. ألم حمزہ زبر آ لام زبر میم لم علم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك جی بیٹا آپ پڑھیے. عثمان. ووضعنا دونوں واؤں کو ہونٹوں کو گول کر. ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك اور یہ عین وزرك ہے. عنک. ووضعنا عنك عین کے ساتھ ہے نا یہ لفظ. عنك وزرك وزرك را کو موٹا کرنا ہے. وز را. ووضعنا عنك وزرك واؤ کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں. وزرك دوبارہ پڑھیں. وزرک. ٹھیک ہے. پھر پوری آیت پڑھیے. ووضعنا عنك وزرك کون نہیں, کیا یہ کاف ہے. عنك وزرك وی ہونٹ گول کر کے دیکھیے. یہ دو تین چیزیں آگے پیچھے آ گئی ہیں.
کاف کو باریک کرنا ہے کا، پھر واو کو ہولڈ گول کر کے پڑھنا ہے وی، پھر زا کی آواز کو واضح کرنا ہے، پھر را کو پر کرنا ہے را کا وزرک. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھ کے جی. بتائیے. ووضعنا عنك وزرك. جی ووضعنا عنك وزرك. صرف زا رہ گئی ہے، زا رہ گیا آپ کا. زا کو واضح کریں، دال نہ پڑھیں. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. را موٹا کریں، را پر کریں. وزرك. شاباش. آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ ضاد میں بھی ہے لیکن ضاد تھوڑا ٹیکنیکل زیادہ ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ووضعنا عنك وزرك. آپ یہ دیکھیں حمزہ کہاں ہے، عین کہاں ہے، دھیان سے دیکھیے. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك عین کے ساتھ ہے، یہاں عین ہے نا. جی عنك وزرك. واو کو ہولڈ گول کر کے، عنك وزرك. ہولڈ گول کر کے واو، عنك وزرك. ہولڈ گول کر کے وی وی. وزرك. دوبارہ پڑھیے. وزرك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. 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 دوبارہ پڑھیے ایک مرتبہ. ووضعنا عنك وزرك. نہیں یہ دیکھو آرام سے میں پڑھا ہوں. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. بس یہ وی نہیں کہنا، وی کہنا ہے، وی. ٹھیک ہے وزرك. جی آگے بڑھتے ہیں. علی بیٹا. ووضعنا عنك وزرك. یہ بھی وی نہیں ہے، وی ہے، وزرک. جی وزرك. جی دوبارہ پڑھیے. ووضعنا عنك وزرك. یہ دوبارہ وی وزرک. ہو گیا، وی نہیں وی. وی. ووضعنا عنك وزرك. عین پہ قلقلہ مت کیجیے. دوبارہ پڑھیے عنك پیچھے. ووضعنا عنك وزرك. وزرك. ووضعنا عنك وزرك. وی نہیں کہنا، وی. جی الگ سے آپ اس کی پریکٹس کیجیے. آپ بیٹا دھیان سے ایک مرتبہ پڑھیں، یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. پھر پڑھیے ایک مرتبہ. ووضعنا عنك وزرك. شاباش. جی عثمان بیٹا. الذي أنقذ ظهرك. قاف موٹا ہے. الذي أنقذ ظهرك. الذي أنقذ ظهرك. دوبارہ پڑھیے. الذی. الذي أنقذ ظهرك. أنقى. الذي أنقذ ظهرك. اچھا ہمارے پاس یہ مثال آ گئی ہے کہ اخفا ہے، یعنی نون کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ حرف ہے وہ حرف مفخم ہے، موٹا حرف ہے. تو یہاں ہم اخفا کو بھی موٹا کر دیا کرتے ہیں، یعنی اس غننے کی آواز کو، جو نون کی چھپانے کی آواز ہے اس کو بھی موٹا کر دیا کرتے ہیں. ہم کہیں گے انقضا. انقضا. قاف موٹا ہے اور اس سے پہلے غنہ بھی موٹا ہے، اس کے بعد ضاد ہے جو موٹا ہے، اور پھر ضا بھی موٹا ہے. یہ سب حروف موٹے ہیں لیکن ان کی مخارج الگ الگ ہیں. الذی انقض ظہرک. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھ کے بتائیے گا. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ایک ہی آیت پڑھنا تھی. جی بیٹا آپ پڑھیے. الذي أنقذ ظهرك. أنقى. جی الذي أنقذ ظهرك. جی ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ نام بیٹا. الذي أنقذ ظهرك. انقض ظہرک. دوبارہ پڑھیے. أنقذ ظهرك. ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا
جی الذي أنقذ ظهرك وحرق قاف کے ساتھ کاف ہے وحرک وحرک جی کاف کی آواز نکالیں وحرک أنقذ ظهرك یہی ہا ہے جی دھیان سے ہا کو بھی درست کریں اور کاف کو بھی اینڈ پہ صحیح واضح کریں ظہرک أنقذ ظهرك جی علی بیٹا آپ پڑھیے الذي أنقذ ظهرك نہیں الٹا کر دیا آپ نے کاف کو موٹا کر دیا قاف کو باریک کر دیا أنقذ قا ظهرك الذي أنقذ ظهرك شاباش بہت زبردست پھر پڑھا پڑھو ایک دفعہ شاباش یہ الذي أنقذ ظهرك انقض ظهرك الذي الذي أنقذ ظهرك شاباش یہ زبردست ہے یہ ان ٹیکنیکل جگہوں میں سے ہے قرآن کریم میں جہاں پہ کچھ موٹے حروف ایک ساتھ آ گئے ہیں اکٹھے آ گئے ہیں جن میں وا اور ضاد ان دونوں کا جو ہے نا آپس میں فرق بہت معمولی ہوتا ہے مخرج الگ ہے لیکن ان دونوں کا فرق بہت معمولی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بعد ان کو ادا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس لیے یہ خاص طور پہ اسپیشلی یہ والی آیت اور ایک آدھ آیت اس طرح کی اور قرآن کریم میں ہے جہاں وا اور ضاد اکٹھے آئے ہیں تو ان کو ٹیکنیکلی تھوڑا ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے کوشش کریں جتنا قریب ہو سکیں سددو وقارب آگے چلیں جی قاری صاحب عثمان بیٹا آپ پڑھیں نیکسٹ آیت ورفعنا لك ذكرك را موٹا ہے ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ذکرک نہیں ذكرك ذكرك را 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 رك ذكرك شاباش پھر سے پڑھیے ورفعنا لك ذكرك فا نہیں فا ورفعنا ورفعنا لك ذكرك کیسا فو کو کیسے موٹا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ٹھیک ہے را کو مزید پر کر کے دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ دیے باقی ٹھیک ہو گیا ہے ورفعنا لك ذكرك رو نہیں را را ذکرک ذكرك ہونٹوں کو گول کریں گے تو رو بنے گا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك جی نیکسٹ انعام بیٹا آپ پڑھیں ورفعنا لك ذكرك یہ ذکر کیسے ہو گیا یہ تو دال ہے دال کی بہن ذكرك جی ورفعنا لك ذكرك اور آخری کاف جو ہے اس کا واضح کیا کریں اس میں یہ ہمس والی صفت ہے یعنی اس کو تھوڑا سا ہوا چلتی ہے یا سانس جاری رہتا ہے اس کو بولتے وقت ہم کہتے ہیں ذکرک ذکرک ورفعنا لك ذكرك ذکرک نہیں ذکرک ذكرك 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 جی علی جی ورفعنا لك ذكرك شاباش جی پڑھیں عثمان بیٹا نیکسٹ آیت فإن مع العسر يسرا عسري عسري عسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر اسری نہیں عین ہے عو عسر يسرا عسری فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا یا آپ ہونٹوں کو نا ایسے کھول لیا کریں جب سین بولتے نا عس فإن مع العسر يسرا دوسرا بھی دوسری سین بھی ایسے کرنے کی کوشش کریں بہت زیادہ زور سے نہیں جی زیادہ زور سے کھولنے کی ضرورت نہیں لیکن سکھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ گول نہ کریں اس کو نا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا ٹھیک ہے عین کو بھی درست کریں ساتھ فإن مع العسر يسرا بہت بہتر ہو گیا ہے آگے بڑھیں قاری صاحب جی انعام بیٹا جی فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا عسر يسرا عسر يسرا عسري عسري عسر
فإن مع العسر يسرا عسر یسرا. عسر يسرا. جی علی بیٹا آپ پڑھیں، آگے بڑھتے ہیں. فإن مع العسر يسرا. بس ہونٹ کو گول نہ کریں را بولتے وقت، باقی آپ کا ماشاءاللہ تلاوت اچھی ہے. فإن مع العسر يسرا. شاباش. جی عثمان. جو اس میں إن مع العسر يسرا. شاباش. جی انعام. إن مع العسر يسرا. اوسوری نہیں، ان مع العسر ٹھہر کے یسرا. الگ الگ ہر حرف پڑھیں جیسے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. جی إن مع العسر يسرا. اچھا عین کیوں کھا گئے آپ؟ روزہ نہیں ہے آپ کا آج؟ جی ان مع العسر یسرا. إن مع العسر يسرا. عسر یسرا نہیں، ان مع العسر یسرا. إن مع العسر يسرا. اوسوری نہیں، عسری یسرا. عسر يسرا. شاباش، بہتر ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. علی بیٹا. إن مع العسر يسرا. شاباش. جی عثمان. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغ یعنی غین کے اوپر قلقلہ مت کریں، ہلائیں مت. فإذا فرغت فانصب. فرغت. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فراغ فانصب. نہیں پڑھنا. دیکھیے ایک ہے چیز فراغ، فراغ یہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ فراغت یہ کرنا. فإذا فرغت شاباش. فانصب. دوبارہ پڑھیے اور غنہ بھی کیجیے. فإذا فرغت فانصب. دوبارہ سے آپ نے غین کو ویسے ہی ہلایا، قلقلہ کا اس کو مطلب روک کے. ہوتا ہے کسی حروف کو ہلا دینا، اس کو اپنے مخرج سے ہلا دینا، جھنجھوڑنا کسی چیز کو، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اس کو ہلانا نہیں ہے آپ نے. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. غین پھر بھی ویسے ہی ادا ہو رہی ہے آپ کی. ابھی آپ نے سمجھ لیا تھا کہ فراغ نہیں بلکہ فراغت. فرغت فانصب. ٹھیک ہے، را کو بھی موٹا کریں. فراغت. فإذا فرغت فانصب. فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فرغت. فإذا فرغت فانصب. چلیں آپ کو اس کو تھوڑی سی درست کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کیجیے گا بیٹا. آگے بڑھتے ہیں. نام بیٹا آپ پڑھیں. فإذا فرغت فانصب. آپ بھی غین کو ویسے ہی ہلا رہے ہیں. آپ کے ہاں حروف قلقلہ میں غین تو نہیں نازل ہوا؟ فإذا فرغت شاباش، فانصب. گڈ. جی دوبارہ سے. فإذا فرغت را کو موٹا کریں. فإذا فرغت فانصب. جی شاباش. آگے بڑھتے ہیں. علی فإذا فرغت فانصب. آپ کے پاس بھی غین جو ہے وہ حروف قلقلہ میں شامل ہے، پتہ نہیں یہ آپ کی الگ تجوید ہے. فرغت. فإذا فرغت فانصب. آخری آیت پڑھتے ہیں عثمان بیٹا. وإلى ربك إلى فارغب. ربك. رب را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں. وإلى ربك. وإلى ربك. ربك. وإلى ربك. وإلى ربك. وإلى ربك. را کو موٹا کریں. را را یوں. ربك شاباش. فارغب. را کو بھی یہاں بھی موٹا کریں. فرغب. فرغب. فارغب. جی انعام بیٹا آپ پڑھیے. وإلى ربك فارغب. را کو ہلائیں مت. فرغب. وإلى ربك فارغب. شاباش. با پہ قلقلہ نہیں کیا، کیجئے. وإلى ربك فارغب. فرغب. فارغب. جی علی بیٹا آپ پڑھیں. وإلى ربك فارغب. شاباش. لیجیے ناظرین، سورۃ الشرح بھی ہماری ہوگی مکمل. ہم نے ناس سے شروع کیا تھا سفر اپنا.
اصلاح کا، اور یقیناً آپ بھی اصلاح کر رہے ہوں گے اپنے ساتھ ساتھ. ایک غلطی ایک بچے کی ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے. چونکہ ہم ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے ہیں، ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ایک جیسے ہمارے مخرج ہیں، تو وہ کامن مسٹیکس ہوتی ہیں جو ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک بچے میں نظر آ جاتی ہے. آپ دیکھیے آپ تو نہیں وہ غلطی کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ کے اندر وہ غلطی نہیں ہے تو دیٹس گڈ، آپ اسی طرح پڑھتے رہیے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا قاری سعید اللہ سعید صاحب کا جو اپنا وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے. چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں. آپ تیار ہوں گے پڑھنے کے لیے؟ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس، اسٹوڈیو میں بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور استاد محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں ان کو وارم ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. اسی طرح پرنسپل ہیں معہد اللغۃ العربیہ کے، اور کنسلٹنٹ ہیں HEC کے فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن. اسی طرح ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین F84 اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو وارم ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرمک اللہ وزادک اللہ عزا وشرفا ونورا. آمین یا رب وإیاکم. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. ہماری آیتیں میرا خیال لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں وقت زیادہ درکار ہوتا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ابھی قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے اسکرین پر ظاہر ہوں گی، یا جو سلائیڈ ظاہر ہوں گی، اس سے ہم گزشتہ 2 روز کے سبق کو جلدی سے دہرا لیں گے. جو سلائیڈز آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں یہ پچھلے 2 دن کے اسباق تھے، اور یہ بنیاد تھے پچھلے جو 2 دن کے جو اسباق کی بنیاد ہیں اگلے 18 جو اسباق میں آنے والے 18 اسباق میں آنے والی آیات کی. یہ اسکرین پہ آپ نے پڑھا تھا کہ المسلمون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، المسلمون سے المسلمین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، واو نون ہو یا نون. آپ نے قرآن کی درجنوں آیات اور جملے سمجھے تھے. پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ جمع کی طرف جیسے اجر المسلمین کوئی چیز منسوب ہو تو ہمارے پاس اجر المسلمین وہ مسلمون مسلمین ہو جاتا ہے. یہ پھر آپ کو آیات سمجھ آئی تھیں. پھر کچھ ایسی جمع پڑھی تھیں جو ہماری اردو میں موجود ہیں، آسان سے الفاظ ہیں، واو نون کے بغیر جمع بنتی ہے، اور قرآن کے جملے آپ سمجھ چکے تھے. آئیے اب آپ کے سامنے آج کا سبق، اور وہ ایک ہی لفظ ہوگا. جمع کے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لیجئے انہی جمع کے الفاظ میں ایک لفظ آئے گا ہم. اب ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، یہ جمع کے لیے ہوگا. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور کچھ لوگ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ یا وہ، تو عربی زبان میں ہم کہیں گے. اب آپ پڑھ چکے ہیں کافرون جمع ہے، تو بتائیں آپ تینوں چاروں بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ہم کافرون؟ وہ کافر ہیں. اور ہم خالدون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. معرض آپ نے پیچھے پڑھا تھا منہ موڑنے والا. اب بتائیں ہم معرضون کا مطلب کیا وہ ہوگا؟ منہ موڑنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ پہلے جو الفاظ پڑھ چکے تھے جمع کے وہ ہم کے ساتھ ملیں گے، قرآن کے جملے سمجھ آئیں گے. مشفق ہوتا ہے ڈرنے والا، تو ہم مشفقون کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈرنے والے ہیں. اور بتائیے قرآن کریم میں اگر لکھا ہم مشرکون تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ مشرک ہے. اور وہ مشرک ہیں جمع کے لیے. ہم محسنون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نیکی کرنے والے ہیں. وہ احسان کرنے والے ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، عمدگی سے کام کرنے والے ہیں. آپ لوگ بھی قرآن کا کام احسان کے درجے میں جا کرنے کی کوشش کیا کریں. کیا مطلب ہوگا ہم غافلون؟ وہ بے پرواہ ہے یا غافل ہے. اب آپ کا یہ امتحان ہے. آپ کو ابھی میں نے ہم کافرون، ہم خالدون، ہم مظلمون، ہم مشرکون، ہم محسنون، یہ الفاظ آسان سے تھے. کچھ الفاظ نئے آئے ہیں. دائم ہوتا ہے سدا رہنے والا یا پابند. اب کیا مطلب ہوگا ہم دائمون؟ وہ سدا رہنے والے ہیں. وہ صدا کام کرنے والے ہیں، پابند ہیں. یہ میں نے آپ کو ہم محسنون، ہم مسلمون 8 یا 9 الفاظ جملوں کا مطلب بتایا تھا. وہ میں نے جملے غائب کر دیے ہیں
اور عاطف صاحب آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ عمر صاحب سے زیادہ سوال کرتے ہیں، تو پہلے ہم آپ سے کر لیتے ہیں. بتائیے عاطف صاحب، ہمیں ہوم کے ساتھ ابھی ہم نے 8-9 جملے پڑھے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ کے میں نے حافظے کا امتحان لینا ہے. جی میرا حافظے کا امتحان ماشاءاللہ کافی ہونے لگ گیا ڈاکٹر صاحب. تو ہم مظلمون، ہم ظالمون، ہم فاسقون، ہم کافرون، ہم مسلمون، ہم مومنون، ہم صالحون، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے. مشفقون. چلیے اب ڈاکٹر صاحب چونکہ اپنی طرف سے بھی کچھ جملے بنانا شروع کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ الفاظ ان کو یاد نہیں ہے. آئیے یہ آپ سبق توجہ سب سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ پوری توجہ سے دیکھے، قرآن کریم توجہ کا متقاضی ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے، آپ جو چاروں اسٹوڈنٹ سے بتائیے کیا مطلب ہوگا ہم اصحاب النار؟ وہ آگ والے ہیں. آگ والے ہیں. مبلس نیا لفظ ہے، اس کا مطلب لکھا ہے مایوس. اب بتائیں ہم مبلسون کا مطلب کیا؟ وہ مایوس ہیں. وہ مایوس ہیں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب دیکھیے قرآن کریم کے یہ جملے آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ہم فیہ مختلفون؟ وہ اس میں اختلاف میں پڑھنے والے ہیں. منکر کی جمع ہے منکرون، انکار کرنے والے. تو کیا مطلب ہوگا وہم لہو منکرون؟ اور وہ اس کو نہ پہچاننے والے ہیں. اور وہ اس چیز کے انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں. لہا آپ نے پڑھا تھا اس مؤنث چیز کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے. اور سابقون سبقت لے جانے والے. بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم لہا سابقون؟ اور وہ اس میں سبقت لے جانے والے ہیں. ناصحون پیچھے بار بار گزر چکا ہے خیر خواہ کے لیے. کیا مطلب ہوگا وہم لہو ناصحون؟ اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. لغو بری بات وہ کہتے ہیں. اور معرض آپ نے جمع کے الفاظ میں پڑھا تھا منہ موڑنے والے. اب بتائیں اہل ایمان کی ایک صفت ہے ہم عن اللغو معرضون. کیا مطلب؟ اور وہ برے کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. وہ بے مقصد باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے منہ اپنا موڑ کے رکھتے ہیں، اپنا بچا کے رکھتے ہیں. اب بتائیے گا ہمارے پاس جنت کے بارے میں اور دوزخ دونوں کے بارے میں یہ آیات آتی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ اس میں سدا رہنے والے ہیں. اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ہے معلم قرآن کا پیغام کہ نئی چیز پڑھتے جائیں. وہ کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہوں گے. آپ قرآن کی آیات کو عربی میں سمجھتے ہوں گے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، فاعلون. اب کیا مطلب ہوگا ہم للزکاۃ فاعلون؟ اور وہ زکات کے کام کرنے والے ہیں. اور اب بتائیے وہم لوگوں کے بارے میں ہے. اللہ کی قیامت، اللہ کی جو طرف سے قیامت آنے والی ہے اس کے حوالے سے آیا تھا کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون. کیا مطلب؟ اور وہ قیامت سے منہ موڑنے والے ہیں. اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو ایک نئی بات بتا دوں. ہم مومنون آپ سمجھ چکے ہیں. یہ ہم مومنون کے شروع میں وا آئے گا تو اور ہو جائے گا، اور وہ مومن ہے. ایک اور نئی بات تو آپ کو بتاتا ہوں کہ واو کا ایک مطلب ہوتا ہے جبکہ، اس حالت میں یا جبکہ. یہ دونوں مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، لیکن آپ پہلے اور کے ساتھ مفہوم بتائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وہم راکعون؟ اور وہ کرنے والے ہیں. وہم مشرکون؟ اور وہ شرک کرنے والے ہیں. وہم محتدون؟ اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور وہم کارہون؟ اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم کافرون وہم مستکبرون؟ دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ کافر کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اور کیا مطلب ہوگا وہم ظالمون؟ اور وہ ظلم کرنے والے ہیں. آمین ہوتا ہے جو امن میں ہو، بے خوف ہو. تو مطلب ہوگا وہم آمینون. اور وہ بے خوف ہیں. ان میں جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اقصا اب ان 6 جملوں کا آپ مطلب جبکہ کے ساتھ کریں گے، چونکہ یہ سیاق میں جب جائے گا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ واو کا مطلب کہاں پہ اور ہے اور کہاں پہ جبکہ ہے. تو بتائیے وہم راکعون کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ جبکہ وہ رکوع کرنے والے ہیں. وہم کافرون؟ جبکہ وہ کافر ہیں. وہم مشرکون؟ جبکہ وہ شرک کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون؟ جبکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. چلیے اب یہاں پہ ایک نیا نقطہ سمجھ لیں. ہم مومنون کے بعد ایک ایسا لفظ ہے جس میں الف لام نہیں ہے، جبکہ دوسری مثال میں الف لام کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی تاکید کا ایک انداز ہے. جیسے ہوا انتا ہیا کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا کہ الف لام والے لفظ آئیں تو تاکید والا جملہ ہوگا. یہ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی مومن ہے. اب آپ چاروں مجھے بتائیں گے مطلب، میں پڑھتا جاؤں گا آپ مطلب بتائیں گے. کیا مطلب ہوگا ہم المومنون؟ وہی مومن ہیں. ہم الکافرون؟ وہی کافر ہیں. ہم الخاسرون؟ وہی خسارہ پانے والے ہیں. ہم المفلحون؟ وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم الغافلون؟ وہی غفلت میں ہے.
हम المتقون, वही परहेजगार हैं। یہ سارے کے سارے جملے قرآن کے آپ سمجھ چکے, آپ نے ان کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی جماعت کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں. اقصیٰ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ان المنافقین هم الفاسقون؟ بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں. وہی بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تاکید کا ایک انداز آ گیا. اب دیکھیں بعض جملوں میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ہم 2 دفعہ آ رہا ہوگا. یہ بھی تاکید کا ایک انداز آتا ہے کہ ایک چیز کا آپ 2 دفعہ ذکر کر دیں. اب سادہ سا جملہ تھا ہم عن الآخرۃ غافلون, لیکن قرآن کہتا ہے وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہاں پہ بھی تاکید کا آپ کو انداز سمجھ آ رہا ہوگا. بتائیے اقصیٰ کیا مطلب ہوگا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون؟ اور وہی آخرت سے وہ غافل ہیں. اور وہ لوگ ہی آخرت کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں. عائشہ آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا وہم بذکر الرحمن ہم کافرون؟ اور وہ رحمان کے ذکر سے وہ کافر ہیں، انکار کرتے ہیں. انکار اور کرنے وہ والے ہیں، رحمان کے ذکر سے کفر کرنے, وہی کہیں کفر کرنے والے. آپ بتائیں تاکید کے ساتھ عمر صاحب آپ بتائیں گے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ آخرت کو نہ ماننے والے ہیں. اور وہی آخرت کو نہ ماننے والے ہیں, جمع کے لیے ہے. جب عمر صاحب جواب دیں گے تو عاطف صاحب کو 2 باتوں کا جواب دینا ہوگا. اب عاطف صاحب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ؟ اور وہی آخرت میں وہی گھاٹا پانے والے ہیں. اخسرون کون سا فارمیٹ عاطف صاحب؟ اخسرون اخسرون بہت زیادہ کا فارمیٹ ہے نا, اس میں بہت زیادہ کا میننگ آئے گا تو بہت زیادہ گھاٹا پانے اقصیٰ والے آپ ٹھیک کریں, بتائیں اخسرون کا مطلب کیا ہوگا؟ اقصیٰ بتائیں گی, عائشہ بتائیں گی. خسارہ نقصان اٹھانے والے. نقصان اٹھانے والے. دیکھیں حمزہ والا فارمیٹ پڑھا تھا, اس میں کیا مطلب آیا تھا؟ سب سے زیادہ نقصان. تو ٹھیک کریں اب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کیا مطلب ہوگا؟ اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. جی ٹھیک, جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں, اور اب دیکھیے ایک نئی چیز سمجھ لیجیے گا, ننھی سی چیز جو آپ کو ستاروں کی شکل میں نظر آ رہی ہے. یہ ہم کسی لفظ کے آخر میں لگے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان لوگوں کی کتاب. میں نے تو آپ کو اتنا ہی سمجھانا تھا, بس میرا ٹیچنگ ٹائم ختم. کتابہم. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا حسابہم کا ان کا مطلب؟ حساب. تو کیا مطلب ہوگا ربہم؟ ان کا رب. صلاتہم. ان کی نماز. اور کیا مطلب ہوگا قتلہم؟ ان کا قتل. یومہم. ان کا دن. اور لباسہم. ان کا لباس. اب عاطف صاحب بتائیں گے, ابھی سکرین پہ 7 چیزیں آئی تھی جس کے آخر میں ہم لگا تھا, بتائیے وہ 7 چیزیں کون کون سی تھیں؟ کتابہم, لباسہم, ظلمہم, یہ 3 تو 4 یاد آ گئے ہیں, باقی نہیں یاد. لباس. چلیے آپ نے پاسنگ مارکس حاصل کر لیے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں چاروں طالب علم تو بتائیے گا, ہمارے پاس آپ لوگ جو قرآن کے یہ آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں, بتائیے آپ چاروں بولیں کیا مطلب ہوگا ربہم؟ ان کا رب. لباسہم. ان کا لباس. صلاتہم. ان کی نماز. اسلامہم. ان کا اسلام. صدق ہوتا ہے سچائی, کیا مطلب ہوگا صدقہم؟ ان کی سچائی. ولیہم کا مطلب کیا ان ہوگا؟ کا دوست. اور امرہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کام یا حکم یا معاملہ. نصرہم. ان کی مدد. فتح. اب صرف عمر صاحب جواب دیں گے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ عمر صاحب بھی سوال جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یاد کر رہے ہیں یا نہیں. بتائیے عمر صاحب کیا مطلب ہوگا دارہم؟ سر ان کا گھر. اور ملتہم. ان کی قوم. اور قومہم. ان کی قوم. اور کلبہم. ان کا دل. کتا. ان کا سکل. بہت بڑی یہ- غلطی کر رہے ہیں عمر صاحب, وہ قاف سر سے وہ ہوتا ہے دل, کاف امراض جی قلب جی ہوتے وہ ہیں. کاف دوسرا ہے, یہ ان کا کتا سر. ٹھیک ہے, اور جمع ہوتا ہے اکٹھا کرنا, تو کیا مطلب ہوگا جمعہم؟ سر ان کا جمع کرنا. اور دعواہم کا مطلب کیا ہوگا دعویٰ؟ ان کا دعویٰ کرنا. ان کی پکار, ان کا دعویٰ. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح اپنی گزارا کر لیا ہے. خوض ہوتا ہے تماشا, تو کیا مطلب ہوگا خوضہم؟ ان کا ان کا تماشا. تماشا. چلیے اب اکثر آپ بتائیں گی, جو میں الفاظ پڑھتا جاؤں گا مطلب آپ بتائیں گے. حسابہم. ان کا حساب. یومہم. ان کا دن. ایمانہم. ان کا ایمان. کفرہم. ان کا کفر. عاطف صاحب مطمئن رہیں, اگلے 5 منٹ تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, آپ پریشان نہ ہو. اسلحتہم کا مطلب کیا ہوگا اکثر بتائیے. ان کا اسلحہ یا ہتھیار. اور مدتہم. ان کی مدت. سحرہم. ان کا جادو. جب آپ یہ بتا چکی ہیں تو عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ظلمہم؟ ان کا ظلم. قتلہم. ان کا قتل. عملہم. ان کا عمل.
اور ہداہم ان کی ہدایت، فتنتہم ان کا فتنہ، اور مثلہم ان کی مثال، اکثرہم ان میں سے اکثر، اور بعضہم. ان کے بعض یا کچھ. ماریا آپ بھی ثابت کریں کہ آپ بھی محنت کر رہی ہیں. بتائیں ماریا کیا مطلب ہوگا مرجعہم؟ ان کا پلٹنا، موعدہم، ان کا مقررہ وقت، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، اخوہم. ان کا بھائی. چلیے یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں الفاظ، اب آئیے گا قرآن کریم میں جو جمع کے الفاظ آپ پہلے پڑھ کے آئے تھے. اب بتائیے بیوتہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا بیوتہم، گھر، ان کا گھر، ان کے گھر، ان کے گھر. کیا مطلب ہوگا؟ اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے اعمال. جلودہم، ان کی جلدیں. یہ الفاظ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، یہ بار بار وہی الفاظ ہیں جو آ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے قرآن کریم کے جملے آ گئے. لیجئے اب درزیل قرآنی جملوں اور آیات کا ترجمہ آپ خود اس لیے کر سکتے ہیں کہ براہ راست آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں. اب بتائیے اگر قرآن میں لکھا ہو وَهُوَ وَلِيُّهُمْ تو آپ ترجمے کا انتظار کریں گے یا مطلب خود سمجھ آ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اور وہ ان کا دوست ہے، اور وہ ان کا دوست ہے. ولی ہے. ان کا ٹھیک ہے، دوست ہے. مہلک ہوتا ہے ہلاک کرنے والا، اور معذب عذاب دینے والا. یہ الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں میم والے فارمیٹ میں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ اللہ مہلکہم او معذبہم. اللہ ان کو ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. جھوٹے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ انما امرهم الى اللہ. بے شک اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بے شک در حقیقت. انما امرهم، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی سپرد ہے. چلیے نزل ہوتا ہے استقبال. کیا مطلب ہوگا؟ ھذا نزلهم یوم الدین. یہ اس دن کے لیے انصاف کے کیا دن گیا ہے. ان کا استقبال ہے. یہ یا قیامت، ھذا نزلهم، قیامت یہ بدلے کا ھذا دن، نزلهم یوم بدلے کا الدین. دن، یہ بدلے کے دن یہ ان کا بدلے کا دن ان کا استقبال ہے. استقبال ہے. یہ ان کا استقبال ہوگا انصاف کے دن. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کسی کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں قلوبہم منکرہ. کیا مطلب ہوگا؟ قلوبہم منکرہ. ان کے دل انکار کرتے ہیں. اور بعضہم لبعض عدو. کیا اور مطلب ان ہے؟ میں سے بعض کچھ لوگوں کے لیے دشمن ہیں. ان میں سے کچھ کے دشمن ہیں. مجھے آپ کی آواز تھوڑی کلیئر سنائی نہیں دے رہی. اولیاءہم الطاغوت. کیا ان کے مطلب ہے؟ دوست شیطان ہیں. طاغوت ہیں، شیطان ہیں. چلیے مجھے ویسے کلیئر آواز نہیں آئی آپ کی. اب دیکھیں یہاں پر ایک ننھی سی چیز لیا تو فی کا مطلب ہے ان کی کتاب میں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ فی دارہم، ان کے گھر میں. ان کے گھر میں. اور طغیان آپ پڑھ چکے سرکشی، تو کیا مطلب ہوگا؟ فی طغیانہم. ان کی سرکشی میں. یہ قرآن کریم کے یہ والے جملے جو ننے قطعے ہیں پہلے آپ سمجھ آ رہے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ علی صلاتہم. ان کی نمازوں پر، ان کی نماز پر. کیا مطلب ہوگا؟ علی صلاتہم. ان کی نمازوں پر. اور علی ظلمہم. ان کے ظلم پر. من ربہم. ان کے رب سے. من حسابہم. ان کے حساب سے. لربہم. ان کے رب کے لیے. لرسلہم. ان کے رسول کے لیے. اور فی ملتہم. ان کے دین میں. ان کے دین میں، ان کی ملت میں، ان کی قوم میں. ملت سب مفہوم میں آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ فی دارہم. ان کے گھروں میں. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم میں اگر آئے گا من اس کے تھے گا ان کے عمل سے. ان کے عمل سے. کیا مطلب ہے؟ لقومہم. ان کی قوم کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے یہ والے جملے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ اقصا آپ بتائیں گی. قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون. ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ سرکش ہیں. اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اب بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. مبلغ ہوتی ہے انتہا. مبلغہم ان کی انتہا. اب بتائیے کیا مطلب ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم. یہ ان کی انتہا علم سے ہے، بے شک تمہارا رب وہ سب سے زیادہ جانتا ہے. بہترین. ان ربک هو اعلم.
عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا ذالک مثلہم فی التورات؟ یہ ان کی مثال تورات میں ہے. یہ ان کی مثال ہے تورات میں. اب میقات ہوتا ہے مقررہ وقت. آپ عائشہ بتائیں گی ان یوم الفصل یونٹ نمبر 3 میں پڑھا تھا. اب کیا مطلب ہوگا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین؟ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے سب کے لیے. اب میقاتہم کا مطلب کیا؟ میقاتہم مقررہ وقت ان تو کا آپ صحیح مقررہ کریں. وقت. بے شک فیصلے کا وقت بے شک ہاں، ان فیصلے کا کا دن ان کے لیے ٹھیک ان ہے. سب کے لیے مقرر ہے. مقررہ وقت ہے. چلیے مرتکہ آپ کی آواز صحیح نہیں آئی. اب بتائیے گا کیا مطلب ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم؟ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بئس خاص لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی برا ہے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا وَبِئْسَ المصیر؟ اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اب متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ متاع قلیل سامان بہت تھوڑا ہے، پھر ان کا اور ٹھکانہ ثم مأواہم جہنم ہے. جہنم. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. چلیے یہاں پر اکثر آپ بتائیں گی علی الارائک. ارائک ہوتا ہے صوفے اور متکئون تکیہ لگائے ہوئے. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خوبصورت منظر اس میں بیان کیا ہوا ہے، بتائیے گا. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے یہ منظر کا، ان مناظر کا حقدار بنا دے. یہ ہمارے پاس ایک اور قرآن کا جملہ آ رہا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. اکثر بتائیے اس لمبے جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا ہر حصہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں. اور بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض کچھ کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. اب وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ کا مطلب کیا ہوگا؟ وَعِندَهُ عندہم کا مطلب ہے ان کے پاس، تو کیا مطلب ہے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ؟ اور ان کے پاس تورات ہے جس میں یا اس میں اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کل یہ جملہ پڑھا تھا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج پڑھ لیا ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اب یہ لمبی آیت بن چکی ہے. عائشہ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. بے شک جنت والے آج شغل میں خوش ہیں، وہ اور موت ان کی ملنے میں خوش ہیں. بیویاں، آگے ٹھیک ہے. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ یہ والے الفاظ، یہ قرآن کے جملے دیکھیں، سارے کے سارے جملے سمجھ چکے ہیں. جو نئے الفاظ آئیں گے آپ نے یاد کر لینے ہیں، سستی نہیں کرنی. یہ اب قرآن کریم کے بہت جلد وہ مقام آنے والا ہے جس میں آپ نے ایک ہی سبق کے اندر سینکڑوں جملوں کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. یہ درجنوں سے بات آگے بڑھتی جائے گی. یہاں پر کتابہم، اس کے شروع میں فی کتابہم، اور ننھی سی میں آپ کو یہاں پہ بات بتا دیتا ہوں. جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی، اب بتائیے گا ہمارے پاس اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ الحق من ربہم، حق حق کے رب رب سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. فی اکثر آپ بتائیں گی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور ماریا آپ بتائیں گی مرجع کا مطلب ہے پلٹنا، مرجع ان کا پلٹنا. کیا مطلب ہوگا ثم الی ربہم مرجعہم؟ پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی ان طرف کے ہے. رب کی طرف ہے. اب ان قتلہم کان خطا، خطا ہوتے غلطی. عائشہ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان قتلہم کان خطا کبیرا؟ بے شک ان کا قتل تھا بہت بڑی غلطی. عمر صاحب لقاء کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ملاقات. اب بتائیے کیا ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون. سر بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. منکر ہیں، انکاری ہیں. ورا ہوتا ہے پیچھے، من ورائہم پیچھے سے. اب بتائیں عائشہ کیا مطلب ہوگا واللہ من ورائہم محیط؟ اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اکثر آپ بتائیں گی حق معلوم ہوتا ہے طے شدہ، طے شدہ. اب بتائیں فی اموالہم حق معلوم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے یا طے شدہ حصہ ہے. اکثر آپ بتائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کا مطلب کیا ہوگا؟ سر کیا دوبارہ پوچھئے گا؟ اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے. یقیناً قادر ہے. عمر صاحب جنت کی باتیں آ رہی ہیں، آپ بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت عطا فرمائے. کیا مطلب ہے ان للمتقین عند ربہم جنات نعیم؟
بے شک ان کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. اب آپ نے ٹھیک بتایا, مفہوم ٹھیک بتایا, تھوڑا سا الفاظ کو بہتر کر لیں. کس کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے بتائیں. بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے. ٹھیک ہے. اور چمکتی پیشانی والے ڈاکٹر عاطف صاحب, آپ ماشاءاللہ اس آیت کا تصویر بھی ہیں, بتائیے کیا مطلب ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہوں گی سجدے کے اثرات سے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عظیم رتبے عطا فرمائے. اب بتائیے, آپ جو تینوں بیٹھے ہیں, چاروں ہیں, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کا مطلب کیا ہوگا. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے. اور وَهُوَ الْحَقُّ آپ نے یونٹ نمبر 4 میں پڑھا تھا. وَهُوَ کے بعد الف لام لفظ تو کیا ہوگا. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کیا مطلب ہے. وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. قرآن سوال کر رہا ہے فی قلوبہم مرض. کیا کے لیے آتا ہے, کیا مطلب ہے فی قلوبہم مرض. کیا ان کے دل میں بیماری ہے. دلوں میں نجوا ہوتی ہیں سرگوشیاں, کان میں باتیں کرنا. اب قرآن کہہ رہا ہے لا خیرہ فی کثیر من نجواہم. اقصا کیا مطلب ہوگا اس کا. قطن کوئی اچھائی نہیں, قطن کوئی زیادہ اچھائی نہیں ہے ان کی سرگوشیوں میں. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں قطن کوئی خیر نہیں ہے. اب بتائیے, سبا ایک مشہور واقعہ ہے, اور وہ سورہ سبا بھی ہمارے پاس جو ساری کی ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے. اس کی ایک آیت ہے, مسکن ہوتا ہے رہائش. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. اقصا آپ بتائیں گی. یقیناً تھا قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی. اور ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب کیا ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. عائشہ آپ بتائیں گی. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے. آپ قرآن کریم کے مزید جملے سمجھ چکے ہیں, لمبے ہو رہے ہیں. اب بتائیے گا آپ چاروں, علی ظلمہم کا مطلب ہے ان کے ظلم کے باوجود. باقی ساری آیت کا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ. اقصا بتائیں کیا مطلب ہوگا اس جملے کا. اور بے شک آپ کا رب یقیناً لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. علی ظلمہم, ان کے ظلم کے باوجود. اور بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. اور اب وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کا مطلب کیا ہے. اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ہم فی صلاتہم خاشعون میں اہل ایمان کی صفت ہے. وہ صفت آپ کو عربی میں سمجھ آئی ہے, وہ کیا ہے. خاشعون ڈرنے والے, وہ اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں. اور ہم من عذاب ربہم مشفقون کا مطلب کیا ہوگا. وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھانے والے ہیں. اور اپنی گواہیوں کے حوالے سے قائم ہوتا ہے, قائم رہنے والا. کیا مطلب ہوگا ہم بشہاداتہم قائمون. وہ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. اور فروج ہوتا ہے شرمگاہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا اس کا عمر صاحب. ہم لفروجہم حافظون. اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اہل ایمان کے بارے میں اور صفات بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. عمر صاحب آپ بتائیں گے, ہم من خشیت ربہم مشفقون کا مطلب کیا ہوگا. وہ اپنے رب کے خوف کی ہیبت سے خوف کھانے, وہ اپنے رب کے ڈر سے, اپنے رب کے ڈر سے خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. راعون ہوتا ہے خیال رکھنے والے. اب بتائیے عائشہ آپ بتائیں گی ہم لاماناتہم وعہدہم راعون کا مطلب کیا ہوگا. وہ ان کی امانتوں اور ان کے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. یہاں پر آپ جب ایک ہی شخص کے بارے, ایک ہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اردو میں ہم کہیں گے اپنی امانتیں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا اردو میں اپنا ٹھیک کر لیجیے گا. اب دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کے بھی بارے میں بیان کر رہے ہیں. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ کا مطلب کیا ہوگا. تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں. عن ذکرہم, وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں. غیر معمون ہوتا ہے جس سے بچا نہ جا سکے. کیا مطلب ہوگا ان عذاب ربہم غیر معمون. بے شک ان کے رب کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا. قرآن کا ایک خاص لفظ ہے جو کسی جملے سے پہلے آئے گا, الذین. اس کا مطلب ہے جو لوگ. اب باقی جملہ آپ سمجھ چکے ہیں. اب اس پورے کا اقصا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا. الذین هم علی صلاتہم دائمون.
سوری وہ نہیں ہے وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، پابندی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں. میں نے اوپر نیچے والے کا بتا دیا. اور والذین هم بشہاداتہم قائمون کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو کہ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اور والذین هم لفروجہم حافظون. اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم من عذاب ربہم مشفقون. اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے عذاب سے خوف کھانے والے ہیں. یہ قرآن کریم کی لمبی آیات آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ جو لمبی آیات ہیں اب ان کی تعداد ہمارے پاس درجنوں سے بڑھ کے آگے سینکڑوں میں ہو جائے گی ایک ایک سبق کے اندر. یہ قرآن کے جملے بڑھتے جائیں گے. قرآن کریم کے جملوں میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں صرف آپ نے یاد کرنے ہیں. آج کے سبق میں پھر آپ کے ساتھ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں. آپ نے صرف پڑھا تھا کتابہم، آپ نے شروع میں پڑھا ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، اور وہ جمع کے لیے ایک لفظ آتا ہے ہم، اور یہی جو ہم کا لفظ ہے جب کسی لفظ کے ساتھ آگے جائے تو کتابہم ان کی کتاب. انہی کے شروع میں وہ الفاظ جو آپ نے فی من علاوہ وغیرہ پڑھے تھے، فی کتابہم ان کی کتاب میں، یہ نئے قرآن کے کتے بن گئے تھے. یہ سبق نہیں ہے، یہ قرآنی محل ہے، اس کی اینٹیں ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، چھت انشاءاللہ ڈالیں گے اور قرآن کریم کے محل میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے. آج کے اختتام پر میں آپ کو اگلا سبق پڑھا دیتا ہوں. اس کی آیات ہم کل سمجھیں گے. آپ نے اس سبق کو آسانی سے سمجھ لینا ہے. من کے آخر میں اگر ہم آ جائے تو من ہم بن جائے گا. آپ بتائیں من ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سے ان لوگوں سے، ان لوگوں سے. آپ جو بھی کریں آپ کی اردو میں ان ہوتا رہے گا، عربی میں وہ من ہم ہی رہے گا. آپ بتائیں انا کے آخر میں انہم ہو جائے بے شک تو بتائیں کیا؟ بے شک وہ. لی سے کے لیے سے لہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے لیے. جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں، آپ کو میں جھلک دکھا دوں. قرآن کریم کے آپ کو یہ کتے بھی سمجھ آ گئے، پھر قرآن کریم کے آپ کو یہ سارے کے سارے کتے بھی سمجھ آ چکے، پھر قرآن کریم کے یہ والے جو جملے ہیں یہ بھی آپ کو سارے سمجھ آ چکے. اس میں دیکھیں وہی ایک لال رنگ کا لفظ ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ جو دونوں صفحے نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی توفیق سے سمجھ چکے ہیں. ہم ان کو پڑھیں گے کل، لیکن آج کے جو سبق کا اثر ہے یہ آپ کو آج کا جو میں نے ابھی ایک پوائنٹ بتایا ہے اس کے بعد قرآن کریم کے 300 کے لگ بھگ جملے وہ ہیں جو آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا معاملے میں برکت عطا فرما دے، اور رب کریم جو بھی اس کام سے وابستہ ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور جس بھی طریقے سے، جس بھی ذریعے سے، جس بھی وسیلے سے، جس بھی ادارے میں، جس بھی استاد کے ساتھ کوئی بھی شخص قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو انا للہ اہلینا من الناس میں شامل کر دے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا درجہ ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، اسٹوڈیو میں موجود اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات عطا فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر.